حضرت امام دار الہجرہ امام مالک رحمت اللہ علیہ، 4 اماموں میں سے ایک امام دار الہجرہ امام مالک رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک دور دراز علاقے سے ایک محدث آیا اور اس علاقے کے لوگوں نے اس سے کچھ سوال کیے، 30 سے اوپر سوال، 30 35 یا 40 کتنے سوال کیے. بولا یہ سوال امام دار الہجرہ سے پوچھ کے آنا، ان کا فتویٰ اس سے لینا، اس سے سوال پوچھ کے آنا، پھر اس کے بعد ہمیں بتانا. جب وہ امام دار الہجرہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے تو سوال کیے، سوال کرتے رہے 4 سوالوں کا جواب امام مالک نے دیا، 4 سوالوں کا جواب، اور باقی جتنے بھی سوال تھے ان کے بارے میں امام دار الہجرہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایک ہی جواب دیا، لا ادری، میں نہیں جانتا. اس سے اس کی عزت کم نہیں ہوئی. ہو سکتا ہے آپ کو مسئلہ معلوم ہے، لیکن ہو سکتا عالم کو اس پر نظر نہ ہو، عالم کو کی نظر سے وہ مسئلہ نہ گزرا ہو، اس لیے اس کو انسلٹ کرنے کے لیے یا اس کو نیچا دکھانے کے لیے سوال کرنا یہ منع ہے اور یہ ادب کے خلاف. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث بیان فرمائی، یہ مسئلہ اسی کے اندر سے نکلا کہ عالم سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی 3 سوال کیے، اگر میں اس سے زیادہ سوال کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زیادہ جواب دیتے. جو 5واں مسئلہ، سوال کرتے وقت ادب ملحوظ رکھنا چاہیے، ادب سے پوچھنا چاہیے. ایسا نہیں ہے او مولوی جی مجھے بتاؤ اس مسئلے کے، اس میں بات میں اکڑ پن نہ ہو، سوال میں اکڑ پن نہ ہو. مولوی صاحب مجھے اس کا مسئلے کا حل بتا دیجئے، اس میں شریعت کا کیا حکم ہے. یہاں پر بھی ادب کو محفوظ رکھنا ہے. اور چھٹا جو حدیث سے نکلا، زیادہ سوال بھی نہیں کرنے چاہیے، زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے. جس طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوال نہیں کیے. 7واں مسئلہ، ایک سے زیادہ سوال کرنا جائز ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے. اور 8واں مسئلہ اس سے نکلا کہ سوال اس لیے کیا جائے تاکہ میں اس مسئلے پر عمل کروں. اور 9واں جو مسئلہ فقہی مسئلہ اس سے نکلا، سوال وہ کرنا چاہیے جس کا کوئی فائدہ ہو، بیہودہ سوال نہیں کرنا چاہیے. جس طرح سے مجھے ایک بار ایک کانفرنس میں تھے، ادھر سوال کیا، مولوی صاحب آپ بتائیے لیپٹن چائے پینا یہ بدعت ہے، پھرن لگانا بدعت ہے، بہت ساری چیزیں اس نے گنائی. میں نے بولا ارے بھلے آدمی، شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بیہودہ سوال ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے. یہ بیہودہ سوال نہیں کرنا چاہیے. سوال ادب کو ملحوظ رکھنا، عالم کی عزت کا خیال کرنا، ہر لحاظ سے اس کو سوال کرنا تاکہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں، اس پر عمل کروں. اور 10واں مسئلہ یہ نکلا کہ بیہودہ سوال کرنا جو ہے وہ منع ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا ماں باپ کے لیے حکم دیا، ماں باپ کے قدموں میں جنت ہے، خاص کر ماں کے قدموں میں جنت ہے، ماں کے قدموں میں جنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ آپ کے جنت کے دروازوں میں سے 2 دروازے ہیں، یا اگر ایک مر گیا ہے ایک دروازہ کھلا ہے، اس دروازے کو بند مت کیجیے، اس دروازے کو استعمال کیجیے، جنت میں جانے کے لیے استعمال کیجیے. اپنے ماں باپ کو جب آپ کے دوست آ جائیں اس کو یہ مت کہیے کہ آپ میرے دوستوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں، آپ قدیم انسان ہیں، آپ پرانے زمانے کے ہیں، آپ بات کرنے کے ڈھنگ نہیں. اس طرح سے اپنے ماں باپ سے کلام مت کیجیے، کیونکہ ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ موجود ہے. باپ مشرک ہے، بے شک مشرک ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آداب کو نہیں چھوڑا. آپ اسی ماں کو لے لیجیے، جب آپ چھوٹے تھے، آپ ہمسائے دیکھو آج جو چھوٹے
چھوٹے بچے میرے جیسے جوان جن کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ دیکھ لیں گمانڈی کوئی ایسا ہے چھوٹا بچہ، وہ ماں کس طرح سے اس کو پالتی ہے، کس طرح سے رات کو اب اس کے لیے سوکھا بستر میسر کرتی ہے، خود گیلے پر سو جاتی ہے۔ یہ وہی ماں ہے جب کھانا کھاتی ہے یہ یاد ہی نہیں ہوتا میں نے اپنے بیٹے کا پیشاب صاف کیا، وہ ہاتھوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، انہی ہاتھوں سے وہ روٹی کھاتی ہے۔ کتنا اتنا برداشت، اتنا آپ کے ساتھ مروت، اتنا آپ کو پالنے کا لحاظ، اتنا آپ کی صحت کا خیال۔ ڈاکٹر صاحب نے بولا ماں سے آپ کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کو تکلیف پہنچے گی فلانی چیز، وہ آپ کو نہیں کھانی ہے، نہیں کھاتی ہے ماں، لسی نہیں پینی ہے، نہیں پیتی ہے، فلانی چیز نہیں کھانی ہے، نہیں کھانی ہے، نہیں کھاتی ہے۔ دل تو کرتا ہے، ماں کا دل کرتا ہے کھانے کا، لیکن کیوں نہیں کھاتی؟ کیونکہ میری کوکھ کے اندر جو اولاد پل رہی ہے اس کو نقصان نہ پہنچے۔ اور اب تیری باری، اب باپ لاٹھی پکڑ کر چل رہا ہے، آپ اس کا سہارا بن جائیے۔ جس طرح سے جب آپ چھوٹے تھے باپ کی انگلی پکڑ کر باپ آپ کا سہارا بنا، یہ ماں آپ کی سہارا بنی اور آپ کو قدم قدم چلاتی تھی۔ جب آپ پہلا قدم آپ نے زمین پر، جب آپ پہلا قدم آپ نے چلا، جب آپ چلے، یہ ماں خوشی سے دیوانی ہو گئی، پاگل ہو گئی، کیونکہ میرے بچے نے آج چلنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد تجھے باتیں کرنی سکھائی، بات کرنی تجھے نہیں آتی تھی۔ اگر یہی ماں جب تو پیدا ہوا تھا، پیدا ہوتے ہی دروازے سے باہر رکھ دیتی، بلی کھا جاتی، چیل کھا جاتی، کوہ اٹھا کر لے جاتا، تو اپنے آپ کا دفاع، اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اس ماں کے دل میں اللہ رب العالمین نے محبت ڈال دی، مروت ڈال دی، جس محبت کی وجہ سے اس نے آپ کو پال پوس کر بڑا کیا، جوان ہو گئے۔ اب ماں کو تکلیف مت پہنچاؤ، باپ کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ اپنے باپ نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، خود بھوکا رہا، پہاڑیوں پہ گیا، مزدوری کرنے گیا، کون کون سے کام تھے جو جائز، یہ بھی نہیں سوچا یہ کام جائز ہے کہ حرام ہے، اس کو سوچنے کے بغیر کرتا رہا، لیکن تیری پرورش کی۔ لیکن اب تو 35 سال کا جوان، اب تو خود جوان بن گیا، طاقت ہے تجھ میں، پاور آ گئی، تو اب 50 کلو 1 کوئنٹل اٹھا سکتا، لیکن تیرا ابا اب کچھ نہیں اٹھا سکتا، وہ لاٹھی کے سہارے چل رہا، تو اس کا سہارا بن جا۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات مبینات کے اندر ایک نقشہ کھینچ دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کیا کہ تو کسی کی عبادت نہیں کرے گا، میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرے گا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گا۔ إِمَّا يَبْلُغُنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، یہ دونوں یا دو میں سے ایک اگر بڑھاپے کے اندر پہنچ جائے، فلا تقل لهما اف، اف بھی مت کرنا، زور سے بات بھی مت کرنا۔ جو میں نے سمجھا ہے اس آیت کا معنی، جو میں نے سمجھا ہے، اپنے باپ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ اس دینی آواز میں بات کیجئے، تاکہ آپ کی ماں آپ کے باپ کو دوسری بار پوچھنا پڑے بیٹے کیا بول رہا ہے۔ اتنی آواز کو پست رکھیں، آواز کو پست رکھیں، آواز کے اندر اکڑ پن نہیں ہونا چاہیے۔ جب اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ کلام کریں، بات کریں، ولا تنہرهما، ان کو جھڑکیے مت، اور وقل لهما قولا کریما، ان کے ساتھ کریمی کے انداز میں نرمی سے بات کیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ وقل لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اے اللہ جس طرح سے میرے ماں باپ نے مجھ پر بچپنے میں رحم کیا، اے اللہ آج میرا باپ رحم کے قابل ہے، اے اللہ ان پر رحم فرما، اے اللہ ہمیں توفیق دے تاکہ ہم اپنے والدین، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔
ورنہ آپ جوان ایسے ہٹ میں خود ہی ہوگے، خود ہی اس عمر کو پہنچ گئے، خود ہی 18 سال کے ہو گئے، خود ہی 35 سال کے ہو گئے. اور اس کے بعد یاد رکھیے یہ باپ جب اب جوان ہو گئے، اب یہ دوسری تیاری کر رہا ہے، اس بیٹے کی میں شادی کروں، اس بیٹی کی میں شادی کروں. لیکن شادی ہونے کے بعد جب بہو آ جاتی ہے تو اس وقت اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے. اس وقت جب بیوی گھر میں آ گئی ان کی بھی ماننی ہے، ان کے ساتھ بھی محبت کرنا ہے. اپنا اپنا حصہ سب کو دیجیے. ماں کے ساتھ محبت کرنا، ان کو اپنا حصہ دیجیے. باپ کے ساتھ محبت کرنا، ان کا اپنا حصہ دیجیے. بہن کے ساتھ محبت کرنا، ان کو اپنا ٹائم دیجیے. ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ دیجیے. اور ماں باپ کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے، جب شادی نہیں ہوئی تھی بیٹے کی شادی نہیں ہوئی اس وقت 100% محبت ماں اور باپ کے ساتھ. لیکن جب بیوی آ گئی اس میں 2 حصے ہو جائیں گے. باپ کو بھی یہ خیال، یہ نہیں کہنا چاہیے جوڑو کا غلام ہو گیا، بیوی کا غلام بن گیا. مجھے ہنسی آتی ہے کہ ایک جگہ میاں اور بیوی ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے تھے. باپ نے بولا دیکھو یہ بے حیا لوگ. باپ نے کہا بہو اور بیٹا یہ بے حیا ہو گئے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، اپنے ہاتھ سے ان کے منہ میں نوالا ڈالتے تھے. یہ سنت ہے، اس سے ثواب ملے گا. لیکن اگر یہی بہو کہیں بزرگ کی قبر پر چلی جاتی ہے، وہاں میلہ لگا ہے، اور 100 آدمیوں کے ٹھیلے لگتے ہیں، ڈکے لگتے ہیں، اس وقت بے حیائی اس کو نظر نہیں آتی. یہ بے حیائی ہے. یہ باپ کو بے حیائی نظر آئی کیونکہ یہ سنت پر عمل کر رہا، کیونکہ یہ نبی کے حکم پر عمل کر رہا، یہ نبی کی حدیث پر عمل کر رہا. یہ بے حیائی ہے، اس کو ہم بے حیائی کہہ رہے ہیں. لیکن وہاں جہاں اس کو جانا جائز نہیں تھا، جہاں اس کے دھکے کھانے کی اجازت نہیں تھی، جہاں نے شریعت نے اس کو منع کیا تھا وہاں نہیں جانا ہے، وہاں جا کر اس کو یہ اسلام بول رہی ہے. یہ عجیب تماشا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے چل بسے اللہ رب العالمین ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.